وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سیف الرحمان بھائی، جناب ضیاء الدین انصاری بھائی، دیگر ذمہ داران ضلع حلقہ لاہور اور حلقہ لاہور کے مختلف اضلاع کے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، بات شروع کرنے سے پہلے طارق سلیم صاحب کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جو انہوں نے آپ کو نہیں بتائی۔ اس اقبال کی نظم سے متعلق تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی تھے، انہیں اس پہلے شعر پہ بھی اعتراض تھا کہ یہ کیا ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، آپ بے حجابی لوگوں کو بتا رہے ہیں، عام دیدار یار ہوگا، یہ کس قسم کی شاعری سنا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ کہا چلیں کوئی بات نہیں، تو انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ یہاں کی بات صحیح پہنچے آپ۔ تو جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے ارکان جماعت کی اجتماعی ذمہ داری۔ حلف رکنیت کے مطابق دستور جماعت کی دفعہ 9 میں جو حلف رکنیت کے اجتماعی تقاضے ہیں اس پر اظہار خیال کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے۔ حلف رکنیت اصلاً ہے ہی اجتماعی تقاضا، ورنہ انفرادی مسلمان تو یعنی انفرادی طور پہ اسلام کی جزیات پہ عمل کرنے والا مسلمان تو تاریخ میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اسلام کبھی بھی تاریخ میں اپنے انفرادی وجود کے اعتبار سے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ جو اسلام تاریخ میں موجود نہیں رہا وہ اس کا اجتماعی وجود تھا، لیکن جو انسان اجتماعی فریضے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کے کچھ انفرادی تقاضے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بالکل ابتدائی دور میں کہا گیا کہ آپ اٹھیے اور اللہ کی کبریائی کو قائم کیجیے، تو یہ ایک اجتماعی تقاضا تھا کہ آپ اللہ کی کبریائی کو دنیا میں قائم کرنا، یعنی اللہ کی حاکمیت اس دنیا کے اندر قائم کیجیے۔ کبریائی کا مطلب ہے، یعنی بڑائی کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں جو لوگ بڑے بنے ہوئے ہیں آپ ان کی بڑائی کو ختم کر کے اللہ کی بڑائی کو قائم کیجیے۔ تو جو بڑا وہ ہوتا ہے جس کی حکمرانی ہوتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو اس کے ساتھ کچھ انفرادی چیزیں بتائی کہ تم غلاظت سے دور رہنا، تم کثرت کی طلب مت کرنا، اس طرح کی چیزیں انفرادی دائرے میں بتائی گئی۔ لیکن جو مشن ہے، جو ذمہ داری ہے، جو کام ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اس دنیا میں قائم کیجیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کے بالکل آغاز میں، یعنی جو پہلی چیز جو آپ کو بتائی گئی فطرت الوحی کے بعد، وہ یہ چیز تھی کہ اب آپ کو پہلی چیز اس سے پہلے بصورت نظریہ یہ دی گئی کہ اس روئے زمین میں جو ربوبیت اور الوہیت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اس کی یہ وہ کائنات کا بنیادی مسئلہ ہے جو آپ کی دعوت بھی ہے، اور اس دعوت کا شعور آپ کو دیا گیا، اور آپ کو 3 سال تک اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کا ایک وقفہ بھی دیا گیا کہ آپ اس پر غور و فکر کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ یہ تھی کہ آپ اٹھیے اور جس شعور سے آپ کو آراستہ کیا گیا ہے آپ اس شعور کو اس روئے زمین کے اوپر برپا کیجیے۔ اس لیے کہ یہ صرف ایک اکیڈمک اور علمی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس علمی شعور کو اس دنیا کے اندر ایک نظام کی صورت میں قائم کرنا ہے، اور یہ آپ کا مشن نبوت ہے کہ قم، اٹھیے
فانذر، اور خبردار کیجیے، وربک فکبر۔ تو یہ جو خدا کی کبریائی کا قیام ہے، پھر پورے قرآن کریم میں اس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا، یا جسے ہم اپنا حلف رکنیت کہتے ہیں، یہ بھی دراصل وہیں سے ہمارا جو حلف رکنیت ہے اور جو اس کا اجتماعی تقاضا ہے، یہ وہیں سے اخذ ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث مبارکہ کے مطابق جو چیز نزول قرآن سے پہلے جو چیز پڑھوائی گئی وہ یہ تھی، اور یہ بالکل عقلی اور فطری ہے، منطقی ہے، اور اسی کے اعلان کے ساتھ ہی ہر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ وہ یہ تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ ایک گواہ بن کر کھڑے ہوں، آپ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم اس روئے زمین کے اوپر ان جھوٹے زمینی الہوں کی، ان زمینی جھوٹے ربوں کی ربوبیت کو اور ان کی الوہیت کو ہم نہیں مانتے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ ہم اس کے خلاف گواہی بھی دیتے ہیں، ہم ایک گواہ کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہم اس کے خلاف ایک محاذ تشکیل دیتے ہیں تاکہ ہم اس جھوٹی زمینی الوہیت اور ربوبیت کا اس روئے زمین سے خاتمہ کریں، چونکہ زمین پر انسان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت وہ اس دنیا کے اندر قائم کرے۔ تو یہ جو الوہیت اور ربوبیت ہے، اسی کو آج ہم اپنی اردو زبان میں حاکمیت اعلیٰ کہتے ہیں یا اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں، کہ اقتدار کے سرچشمے جہاں پائے جاتے ہیں اس کو عربی زبان میں الوہیت کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ جو حلف رکنیت ہے، یہ دراصل اس کی تجدید ہے۔ ہم اثر نو اپنے آپ کو ایک شعوری مسلمان بناتے ہیں کہ ہم اس بات کی تجدید کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم اسلام کو ایک مذہب وغیرہ کی قسم کی کوئی چیز سمجھتے رہے، اصلاً تو اسلام مذہب ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ مذہب نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ اس کے اندر در حقیقت اللہ کا ہر نبی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ قائم کرنے کے لیے آتا رہا اور اس کا گواہ بن کر کھڑا ہوا ان فرعونوں اور شدادوں اور یزیدوں کے مقابلے میں۔ تو یہی چیز ہم نے بھی اخذ کی کہ ہم دراصل فریضہ شہادت حق کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اور یہی فریضہ شہادت حق کہیں اقامت دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہیں اسے حاکمیت الہیہ کہا جاتا ہے، کہیں اسے نظام شریعت کہا جاتا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ کہتا ہے، کوئی نظام خلافت کہتا ہے، کوئی اس کو اللہ کی کبریائی کہتا ہے، کوئی اس کو غلبہ دین۔ یہ الفاظ اور یہ اصطلاحیں مختلف ہیں، لیکن ان سب کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر ان جھوٹے حاکموں کی حاکمیت کا ختم کیا جائے، اور یہ شہادت ان زمینی حکمرانوں کے خلاف ہے، یہ کسی اور کے حق میں یا کسی اور کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو شہادت ہے یہ دراصل ہے ہی حکمرانوں کے نقطے کے اوپر، حکمرانی کے مسئلے پر اس کو، لیکن یہ وہ چیز تھی جو تاریخ میں تحلیل ہو گئی تھی خلافت پر ملوکیت کے قبضے کی وجہ سے، اور اس ملوکیت نے 1300 سال تک جو ہے اپنے غلبے کو، اپنے تسلط کو قائم رکھا، اور 1300 سال کے بعد اسلام کی جو تجدید ہوئی ہے اس تجدید کے نتیجے میں یہ اسلامی تحریک بھی قائم کی گئی، اور ہم اسی تجدید کے اعتبار سے انفرادی طور پہ بھی اپنے آپ کو اس تحریک میں پیش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس گواہی کے لیے اپنے آپ کو اس تحریک میں شامل کرتے ہیں، اور ہم بھی یہ گواہی دینا چاہتے ہیں، چونکہ قیامت میں، آخرت میں کامیابی کا جو بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے وہ اسی فریضہ شہادت حق کے اوپر ہے۔ بقیہ چیزیں تو بعد میں ہوں گی آخرت میں، پہلے مرحلے پر ہی ہر قوم کے سامنے اس کے نبی کو کھڑا کیا جائے گا، ہر نبی کے سامنے اس کی قوم کو کھڑا کیا جائے گا، اور اسی مسئلے کے اوپر گواہی ہوگی۔ ہم جب اپنی قبر میں پہنچیں گے تو پہلی چیز جو ہم سے پوچھی جائے گی وہ یہی ہوگی کہ من ربوں کا، کہ تم نے دنیا میں اپنا رب کس کو بنایا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ اصلاً جو ہمارا حلف رکنیت ہے، یہ ہمارے آخرت کے ساتھ ہی، ہماری آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اسی شہادت حق کے اوپر ہے۔ یہ ہماری آخرت کے ساتھ بہت ہی اصلاً یہی وہ چیز ہے جو اس ہماری آخرت سے کی کامیابی یا ناکامی سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی کی ادائیگی کے لیے، اسی تجدید کے لیے یہ تحریک قائم ہوئی ہے، اور ہم اس تحریک میں شامل ہوئے۔ بلکہ اس کی تاریخ اور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بات اس لیے بھی اس کی تذکیر ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہادت تو ہم سے اس موقع پر بھی لی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منصب حاکمیت عطا کیا تھا۔
یہ جو منصب حکمرانی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ منصب حکمرانی اس کرۂ ارض کے اوپر، جو چھوٹے سا ایک مٹر کا دانہ ہے اس کائنات میں، انسانوں کو ودیت کر دیا۔ اسی کو ہم خلافت کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے اصطلاح خلافت ہے، لیکن اس کے مفہوم میں خالی مفہوم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو حق حکمرانی ہے یہ ہم میں سے ہر فرد کو ملا ہے، تمام بنی نوع آدم کو ملا ہے، اور یہ جو اقتدار ہے، حکمرانی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بنی نوع آدم کو ودیت کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اپنا حق حکمرانی ہمیں دیا تو ہم سے پوچھا، چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزیں رکھی ہیں اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حکمرانی کا اور اقتدار کا حق اللہ نے بنی نوع آدم کو دیا، اس کے ساتھ اس کو آزاد پیدا کیا، اس کو آزاد رائے دی، آزاد مرضی دی کہ تم اپنی آزاد مرضی سے اس دنیا میں زندگی گزارو گے یا گزارنی چاہیے، اور کوئی اگر اس کے اوپر دباؤ پیدا کرتا ہے، اس پہ شبخون مارتا ہے، تو یہ تمہارے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں پہ بھی تمام انسانوں کا برابر کا حق ہے، اور کوئی بھی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی بھی وجہ سے ان نعمتوں کے اوپر قبضہ کر لے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب پوری انسانیت حج کے موقع پہ جمع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات اس وقت یاد دلاتے ہیں کہ ان الحمد والنعمت لک والملک، تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے وسائل ہیں یہ سب تو نے پیدا کیے ہیں، لہذا تعریف تیری ہے، لیکن یہ جو نعمتیں ہیں اس پہ کسی انسان کو حق نہیں ہے، صرف تیرا حق ان کے اوپر ہے، اور تیرے انصاف کے مطابق اس کے اوپر ساری انسانیت کا حق ہے، اور لکا والملک، حکمرانی بھی صرف تیرا ہی حق ہے۔ تو یہ جو ہم حج کے موقع پہ یہ حلف پڑھتے ہیں، یہ بات دہراتے ہیں، تو یہ جو حلف رکنیت ہے جسے ہم حلف رکنیت کہتے ہیں، یا یہ جو منصب خلافت کے عطا ہونے کے موقع پر جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا، یہ اسی میدان عرفات میں لیا گیا تھا، اس لیے اس مقام پر یہ چیز یاد دلائی جاتی ہے۔ اس لیے میں بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو حلف رکنیت ہے یہ اس عہد کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حاکمیت کا حق دیتے ہوئے اس دنیا میں لیا تھا ہم سے۔ تو جب ہم نے کہا کہ پروردگار یہ زمین تیری ہے، یہ اقتدار تیرا ہے، اس کی نعمتیں تیری ہیں، تو ہم جب اس دنیا میں، چونکہ انسان کی مجبوری یہ ہے کہ اسے اجتماعی زندگی گزارنی ہے اور اسے اجتماعی نظام قائم کرنا ہے، اس کے بغیر انسان جی ہی نہیں سکتا، دنیا میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا، تو ہم جب اجتماعی نظام قائم کریں گے تو اس میں کسی ایک کو اپنے میں سے حکمران بنائیں گے اپنی آزاد رائے سے۔ تو پروردگار ہم تیرے علاوہ بھلا کسی اور کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر چیز تو تیری ہے، ہمارے پاس تو بطور امانت ہے، لہذا ہم تیری حکمرانی اس دنیا میں قائم کریں گے۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ کرو گے، تم یہ جو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم میری حکمرانی قائم کرو گے، تم اپنی حکمرانی قائم نہیں کرو گے، کوئی اور تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوگا تو تم اس کو قبول نہیں کرو گے، تو جب تم یہ مجھ سے یہ عہد کر رہے ہو تو پھر اس کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ قالوا بلا شہدنا، تو یہ جو گواہی ہے یہ اصلاً وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور ہمارا حلف رکنیت دراصل اسی گواہی کی تجدید ہے۔ اب یہ گواہی بھی کیا ہے؟ یہ بھی اجتماعی تقاضا ہے۔ یہ جو دنیا میں ہم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے انبیاء ہیں وہ بھی اللہ کے گواہ بن کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان زمینی حکمرانوں کی، ان فرعونوں کی، ان ابو جہلوں کی، ان شدادوں کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہی جھگڑا تھا، اور اس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جد و جہد کا آغاز کیا، اور یہی مرکزی نقطہ تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ یہ جو اسلام کی جو مذہبی رسومات ہیں یہ سب مدینے کی ریاست قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ اس میں سے جب تک مدینے کی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی کوئی مذہبی رسم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اجتماعی شکل میں قائم ہی نہیں کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضور اس میں کیا تعلیم ہے؟ اس میں تعلیم بھی یہی ہے کہ جو اصل جو بڑا مقصد ہے جب وہ پیش نظر ہو تو اس کے بعد جتنے مقاصد ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے، اور اسلام میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب تک یہ حاکمیت اعلیٰ قائم نہ ہو جائے بقیہ تمام چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ لیکن ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، ہماری جو تفہیم ہے،
چونکہ ہم صدیوں سے ایک تسلسل کے ساتھ چلتے چلے آ رہے ہیں، تو ہمارے یہاں ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سیاست تو ہم بس ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جز ہے، ہم کر لیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک جزوی مسئلہ ہے، اصل تو بنیادی چیزیں کچھ اور ہیں۔ لہٰذا جب کوئی اجتماعی پالیسیوں کے اوپر کسی کا اختلاف ہوتا ہے یا کسی کی رائے اس سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے بنیادی چیزوں پہ تو توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ہر آدمی سیاست میں لگا ہوا ہے، یہ کر لو، ریلی نکال لو، نعرے لگا لو، بیرر اٹھا لو، جلسے کر لو، جلوس نکال لو، اور جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بنیادی چیزیں کچھ اور ہیں، اور یہ جو ہم سیاست کر رہے ہیں یہ کوئی ثانوی سی چیز ہے، ہم نے اختیار تو کر لی ہے، لیکن اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنی فوقیت دے دیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نظر انداز ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی تفہیم کتنی بدل گئی ہے؟ یعنی آپ چیزوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیں اور ان کو اس طرح سے از خود سمجھنے لگیں، اور اس کے بعد کہیں کہ یہ جو تو بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ کا مطلب ہے بیت اللہ شریف، جہاں ساری دنیا حج کرنے کے لیے آتی تھی، عمرہ کرنے کے لیے آتی تھی، لیکن جو اللہ کے نبی تھے نہ وہ حج کرتے تھے نہ حج کے مسائل بیان کرتے تھے۔ آپ سمجھے یعنی بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ اور آج کی زبان میں اگر بات کی جائے، اس لیے کہ اصطلاحوں میں ہم جب ان اصطلاحوں میں بات کرتے ہیں کہ جو اس طرح سے ہماری اصطلاحیں نہیں کہلاتی، تو ہمیں اس میں تشویش ہونے لگتی ہے، یا ہمیں اس میں جو ہے وہ پریشانی سی ہوتی ہے کہ آج کی زبان میں آپ بات کریں گے تو یہ تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، یہ تو ہے ہی ایک سیاسی ایجنڈا، اور اس سیاسی ایجنڈے کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ اس کو وہ فوقیت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہونے کے باوجود، جہاں ہر سال طریقہ ابراہیم کے مطابق ایک آدھ جزیات کے علاوہ طریقہ ابراہیم کے مطابق حج ادا کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں مکہ مکرمہ میں موجود ہونے کے باوجود زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج ادا کیا ہے، اور وہ بھی اس وقت کیا ہے کہ جب اسلام کا انقلاب اپنی تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد بھی، تکمیل کے بعد بھی آپ نے پہلے مرحلے پہ حضرت ابوبکر کی قیادت میں حج کروایا۔ آپ حالانکہ ایام حج شروع ہو چکے تھے، آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اس کے باوجود آپ مکے سے چلے گئے، آپ مکہ چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر کو قائم مقام بنایا۔ آپ نے اس موقع پر بھی جو اسلام کی ترجیحات ہیں وہ اسی فریضہ شہادت حق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ لہٰذا یہ تو اس کا ایک وہ نظری پہلو ہے جو ہمارے علم میں رہنا چاہیے کہ اکیڈمیکلی، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، فکری اعتبار سے ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا اسلامی تحریک کس کو کہتے ہیں، اور اسلام تحریک کب بنتا ہے، اور اسلام روایت کب بنتا ہے، جمود کب بنتا ہے۔ ایک روایتی اسلام میں اور ایک تحریکی اسلام میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے انفرادی چیزوں کا نہیں ہے، وہ بنیادی فرق جو ہے وہ اسی اسلام کے اسی انقلابی یا نظریاتی یا نظاماتی تصور سے جڑا ہوا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، ہر نظام زندگی کا آغاز اس کے اقتدار اعلیٰ سے ہوتا ہے، اور جس کا اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے اسی کے مطابق سسٹم جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ لہٰذا یہ تو وہ شعور ہے جو اسلام نے انسانوں کو دیا ہے، لیکن اس شعور کو اب آگے بغیر انبیاء کے آگے بڑھنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد اب بنی نوع انسان کو اپنے قدموں پہ چل کر اس کام کو خود اس دنیا میں انجام دینا تھا، چونکہ یہ کشمکش ختم نہیں ہونی تھی، یہ کشمکش جو ہے اس کو جاری رہنا تھا، اور اب کسی نبی کو نہیں آنا تھا، بلکہ یہ وہ بنیادی اصول تھے جن کے اوپر انسانیت کو قائم ہونا تھا۔ یہ اصول دے دیے گئے تھے، ان اصولوں پہ انسانیت کھڑی ہو گئی تھی، اور اس کو ایک نظام کی شکل میں کھڑا کر دیا گیا تھا، اور بعد میں وہ نظام خلافت بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس خلافت پر شب خون مارا گیا، اور اسلام کا کیونکہ اسلام کی اجتماعیت پہ قبضہ ہوا، اسلام کے حق حکمرانی پر قبضہ ہوا، انسانیت کو انسانوں کا دوبارہ سے غلام بنایا گیا، اور وہ جو فرعونیت تھی،
جو اب انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتی تھی، وہ بعد میں اس نے شکلیں، یعنی شکلیں بدل جاتی ہیں، نام بدل جاتے ہیں، لیکن جو اس کی روح ہے، جو اس کی اصل ہے، وہ برقرار رہتی ہے، وہ جاری رہتی ہے۔ تو اس طرح سے ان اصطلاحوں میں پھنس کر الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ اس فرعونیت نے جب شب خون مارا تو حضور کی احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ حضور نے نشاندہی کر دی تھی کہ بنو امیہ کا ایک نوجوان ہوگا جو میری سنت کو اس دنیا سے مٹائے گا، چنانچہ یہی ہوا، اور بنو امیہ کے ایک نوجوان نے اس کو مٹایا اور اسلام کا حق جو حکمرانی کا مقام تھا اس کو مغلوب کیا اور اس پر قبضہ کیا، اور یزیدیت کی شکل میں وہ چیز آگے بڑھی، اور پھر ملکوت الاعضاء کٹخنی بادشاہتیں، پھر ملکوت الجبر، جبر کی فرمانروائی دنیا میں قائم رہی، اور آج بھی اس روئے زمین کے اوپر جبر کی فرمانروائی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ تو حضور کا جو پورا مشن تھا وہ اصلاً اسی ایک اجتماعی فریضے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اسی کو دوبارہ سے زندہ ہونا تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں جماعت اسلامی نے دوبارہ سے اس تصور کی اور اس مشن کی، دونوں چیزوں کی تجدید کی ہے۔ اسلام کا جو نظاماتی تصور ہے وہ بھی ایک مکمل شکل میں اس وقت دنیا کے سامنے آیا ہے، اور ایک ایسے دور میں سامنے آیا ہے، اگر میں یہ بات کہوں تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات غلط نہیں ہے فی نفس ہی، کہ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم ودیت کیے تھے وہ تمام علوم تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام علوم ودیت کیے تھے۔ چنانچہ آج کے اس دور میں آج کی انسانیت نے صرف فزکس کے اور کیمسٹری کے اور بایولوجی کے قوانین اور اصول اور فارمولے دریافت نہیں کیے ہیں، بلکہ اس نے سیاست کے اور سماجیات کے اور عمرانیات کے اور معاشیات کے بنیادی اصول بھی دریافت کر لیے ہیں، اور اس نے یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ انسانیت کے اوپر انسانیت کی فلاح اور کامیابی یہ ہے کہ وہ ایک جمہوری معاشرہ قائم کرے۔ وہ اپنی اصطلاحوں میں بات کر رہے ہیں، وہ جمہوری نظام قائم ہونا چاہیے، انسان کی رائے کے مطابق نظام حکمرانی تشکیل پانا چاہیے۔ آج کا انسان کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے بنیادی حقوق اتنے اہم ہیں کہ اس کی رائے کو جو ہے مسمار کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے، اس کی آزاد رائے کو محفوظ ہونا چاہیے، اس کی آزاد رائے کے مطابق جو ہے دنیا کا نظام بننا چاہیے۔ یہ جو آزادی رائے ہے، یہ جو بنیادی حقوق ہیں، یہ جو جمہوری معاشرہ ہے، یہ جو جمہوریت کا قیام ہے، یہ اصطلاحیں مختلف ہیں۔ ایک مرتبہ سید مودودی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ان اصطلاحوں کی زبان میں بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہماری اصطلاحیں نہیں ہیں۔ سید مودودی نے اس کے جواب میں کہا کہ آج ہماری مجبوری ہے کہ ہم انہی اصطلاحوں میں بات کر سکتے ہیں، ورنہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہوگا، ورنہ تفہیم ہی نہیں ہوگی۔ تو اصطلاحیں ان کی ہیں، لیکن ہم تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارا نظام ہم نے 1400 سال پہلے اس سے زیادہ بہتر شکل میں قائم کیا تھا جو ہم سے چھین لیا گیا۔ تو آج اگر ان اصطلاحوں میں بات ہو رہی ہے تو ہم انہی اصطلاحوں میں بات کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اسی سے بات کمیونیکیٹ ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کے ان بنیادی امور کے اوپر ایمانیات کس کی کہاں پہ کھڑی ہے، اور آج بھی ہم اس ایمانیات کا جائزہ اگر عمل کی دنیا میں لیں تو میں واضح طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ان اصولوں کے ساتھ کمٹمنٹ بہت کمزور ہے، یا ہم ایک ایسے نظام کے ماتحت ہیں کہ جس میں ہم سے ہمارا یہ کمٹمنٹ چھین لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ غزہ کا مسئلہ ایک زندہ مسئلہ ہے، آپ اس پہ دیکھ لیں کہ مغربی دنیا کہاں کھڑی ہوئی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو اسلام آباد میں احتجاج تک نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس پر تکلیف بھی نہیں ہوتی، یعنی ہم اس کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، وہاں نہیں ہو رہا ہے لاہور میں کر لو، وہاں نہیں ہو رہا ہے کراچی میں کر لو، اسلام آباد میں نہیں ہو رہا ہے پنڈی میں کر لو۔ لیکن اس کے اندر اس سے جڑی جو حقیقتیں ہیں، اس سے جو نظام کی جو لڑائی جو اس کے اندر ہے، اس میں جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اقامت دین کی بات کریں گے، جب آپ کہیں گے کہ شہادت حق، تو جب آپ ان حکمرانوں کے خلاف ایک گواہ بن کر اس کا حلف لیں گے، اس حلف کی تجدید کریں گے۔ بھئی میدان عرفات میں اصلاً اسی حلف کی تجدید ہوتی ہے، ہم ایک جماعت کی صورت میں اس حلف کی تجدید کرتے ہیں بصورت مسلمان۔ تو اس حلف کی تجدید کے نتیجے میں جو چیز جنریٹ ہوتی ہے جس کو ہم اقامت دین کہتے ہیں، اصلاً وہ ایک لڑائی ہے، ایک جدلیاتی عمل ہے، وہ ایک کشمکش ہے، وہ اس کو لڑائی کی صورت میں ہی لڑا جائے گا۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی واعظ و نصیحت ہے، وہ کوئی درس و تدریس ہے، وہ کوئی مطلب بس ٹھیک ہے آپ اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں اور آپ چھوڑ دیں کہ ابھی حکومت کیا ہے اور سیاست کیا ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ بنیادی چیزوں پہ توجہ دیں۔ دیکھیے ہم کن اصطلاحوں میں بات کرتے ہیں، خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے، جسے اقبال نے کہا کہ جس میں نہ ہو انقلاب
موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ تو جب تک اس لڑائی کو ہم شعوری طور پہ اڈاپٹ نہیں کریں گے، اس لڑائی کی جو نظری چیز ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، اس لڑائی کی جو عملی چیز ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، اور اس کو اس معیار پر نہیں سمجھیں گے، اس مقام پر نہیں سمجھیں گے، ان تفصیلات کے ساتھ نہیں سمجھیں گے کہ جو اس کے بنیادی تقاضے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آج بایولوجی پڑھتے ہیں ابتدائی طور پہ، پھر آپ میڈیکل میں جاتے ہیں، پھر میڈیکل میں جاتے ہیں آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا آپ انجینئر بن جاتے ہیں، میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا ہوں کیوں اس میں ڈپارٹمنٹل جو وضاحت زیادہ ہوتی ہے، کہ آپ کیا کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس آپ نیورو کا یا اپنے اعصابی نظام کا مسئلہ دکھانے کے لیے جائیں گے؟ کیا آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے علاج کے لیے؟ حالانکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے، اور جو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ تو کیوں؟ جب آپ اگر چلے بھی گئے ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس تو وہ آپ سے کہے گا آپ غلط جگہ آ گئے، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ تو ہیں تو دونوں ڈاکٹر اور پروفیشنلی ڈاکٹر ہیں اس کی، لیکن کیا ہے کہ جو ہارٹ کے ایشوز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اس کی معلومات، اس کے تقاضے، اس کا میکینزم، اس کا علاج ہے جو وہ بالکل مختلف چیزیں، اور ہڈی کے ٹوٹنے کے ڈاکٹر کی تمام چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ لیکن انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اس تخصیص کو سمجھ لیا ہے۔ تو یہ جو اسلامی انقلاب ہے، یہ بیچارہ یہ ایک ایسا یتیم ہے، یہ ایک ایسی غریب کی جورو ہے کہ یہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بس ہم نے، مولانا مودودی نے ہم کو بتا دیا کہ اسلام ایک نظام ہے، نظام کے لیے انقلاب ضروری ہے، اور ہم نے کہا انقلاب ضروری ہے، بس ہمارے اس کہنے سے انقلاب آ جائے گا۔ ہم اس کی دھول کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اقامت دین کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ہر سماج میں، ہر نظام میں، جب آپ یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک نظری جو فکری انقلاب ہوتا ہے، جب یہ عملی انقلاب میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، یا جب آپ اس کی عملی اقامت کی طرف، قیام کی طرف جاتے ہیں، تو اس کی لڑائی کی نوعیتیں جس طرح سے میڈیکل کی مختلف فیلڈز کی چیزیں بدل جاتی ہیں، اسی طرح سے اس کی بھی جو ہے بہت زیادہ تخصیص ہے اور بہت زیادہ تفصیل ہے۔ ورنہ یعنی ہم نے آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اقامت دین یا اس انقلاب آج اس کو کہہ لیں، یہ جو انقلاب ہے، اگر یہ ہمارے اس عہد میں، اس عہد کو انسانی تاریخ میں ایک اعتبار سے ضرور یاد رکھا جائے گا، اور ناقابل فراموش یہ دور ہے اس اعتبار سے جس میں ہم موجود ہیں کہ ہمارے ماضی قریب میں اور ہمارے اطراف میں انقلابات برپا ہوئے ہیں، اقامت دین کا عمل ہوا ہے۔ اقامت دین کا مطلب صرف اسلامی انقلاب نہیں ہے۔ اگر میں کمیونسٹ انقلاب کی آپ سے بات کروں تو کمیونسٹ فلسفہ تو مارکس نے دیا تھا، لیکن کیا مارکس کمیونسٹ انقلاب لے آیا تھا؟ مارکس کمیونسٹ انقلاب نہیں لایا تھا، کمیونسٹ انقلاب لینن لے کر آیا تھا۔ لیکن لینن کے جو اصول اور جو اس کے انقلاب کی چیزیں تھیں وہ مارکس سے بالکل مختلف ہے، اور مارکس کی نئی تعمیر ہے۔ اگر وہ نئی تعمیر نہیں ہوتی تو مارکس کا انقلاب دنیا میں کبھی بھی نہیں آتا، کیونکہ مارکس کی موجودگی میں اگر وہ نہیں آ سکا تو مارکس کے بعد کون اس کو لے کر آئے گا؟ تو اس لیے جو لینن کا جو انقلاب تھا وہ لینن کا انقلاب حکمت عملی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، مارکس کا انقلاب نظریے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ نظریہ لازماً حکمت عملی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اور وہی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ جغرافیائی اعتبار سے اور سیاسی جغرافیے کے اعتبار سے اور نظاموں کی مختلف شکلوں کی اعتبار سے اس کی صورتیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ مصر میں ایک انقلاب کی اقامت ہوگی تو اس کی نوعیت بدل جائے گی، ترکی میں ہوگی تو اس کی نوعیت بدل جائے گی، سوڈان میں ہو گئی تو اس کی نوعیت بدل جائے گی، ہندوستان میں ہوگی تو اس کی نوعیت بدل جائے گی، اور پاکستان میں ہوگی تو اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ اس کی بھی جو حکمت عملی کی اکیڈمکس ہیں وہ بھی بہت تفصیلی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرانی بنیادوں کے اوپر نئی بلڈنگ تعمیر کر دیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس اقامت دین کی جو اولین شرط ہے، جو اس کا بنیادی قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جو پرانا نظام اس دنیا کے اندر موجود ہے نہیں، اگر کوئی ایسا دانشور، کوئی ایسا بڑا جو ہے وہ آرکیٹیکٹ اور انجینئر دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ جو اسی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ ٹوئن ٹاورز بنانا شروع کر دے اور کہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر میں بنا کر دکھا دوں گا۔ ہر
सिविल इंजीनियर लाजमन पुरानी इमारत को और बुनियादों को उधेड़ेगा और वो उसको उधेड़ने के बाद उस पूरे एरिया का देखेगा और नई बुनियादें नई इमारत के मुताबिक डालेगा और उसकी तामीर करेगा। आप सोचें कितना बड़ा अमल है। पहले उस बिल्डिंग को खाली करना, उसको गिराना, उसको तोड़ना, उसकी तखरीब करना और वहां एक उसको साफ करना उस जगह को। तो बुनियादी शर्त यह है कि जिस निज़ाम में मैं और आप मौजूद हैं, हमारा मसला यह है कि हम इसको सिर्फ एक नज़री चीज़ समझते हैं और इसको नज़री सी चीज़ समझकर इस पर नज़री गुफ्तगू करते हैं और ये नज़री गुफ्तगू जैसे ही अमली तकाज़ों की तरफ जाती है तो हमें तशवीश होने लगती है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग वहाँ इतनी वीक हो जाती है कि हमें लगता है कि हम जैसे कोई गैर दावती बात कर रहे हैं या कोई हम एक्स्ट्रा गुफ्तगू कर रहे हैं या हम मौजू से हट के कोई बात कर रहे हैं, लिहाजा हमें दोबारा अपने मौजू पे आ जाना चाहिए। हमारा ये जो मौजू है ये पिछले 50-60 सालों में अपनी कामयाबी की मंजिल तय कर चुका है। आज इस रुए ज़मीन के ऊपर जो इंसानियत मौजूद है, वो इंसान चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो इस्लाम को इस हैसियत में समझ चुके हैं। जो लोग इस हैसियत में सैयद मौदूदी पे कुफ्र के फतवे लगाते थे, वो भी इसको समझ चुके हैं। मैं अभी मौलाना फजलुर रहमान का एक क्लिप देख रहा था जिनके बारे में अभी हमारे तारिक सलीम साहब ने कहा कि उन्होंने भी जो है वो दूसरों की जो है वो रिजर्व सीटें ले ली हैं। तो मुझे एक शेर याद आ रहा था उस मौके पर कि खिलाफ तवक्को शेख थूकते भी नहीं, अंधेरे उजाले में चूकते भी नहीं। तो वो जो है ये जो इस किस्म की जो सियासत होती है, तो जनाब शेख फरमा रहे थे कि ये जो जमीयत उलमा इस्लाम है ये कोई देवबंदियों की पार्टी थोड़ी है, ये तो तमाम मुसलमानों की पार्टी है। यहां तक उन्होंने फरमाया कि इसकी तश्कील में शिया भी शामिल थे। आप सोचे कि ये तो आपकी बात है ना, आपकी बात कहां तक जा रही है? जो लोग इस मसले पर कुफ्र के फतवे लगाते थे वो सिर्फ इस्लाम को एक निज़ाम की हैसियत से तस्लीम नहीं कर चुके हैं, बल्कि वो इस्लामी तहरीक के तौर पर भी अपने आप को सामने लाना चाहते हैं और वो गजा के मसले पे भी वो वही मुकाम चाहते हैं जो मुकाम इस्लामी तहरीक का दुनिया में कहीं पाया जाता है। ये तो यहां तक ये आपकी जो फिक्री और नजरी कामयाबी है, आपको इसी दुनिया में नहीं रहना है कि आपने बस ये साबित कर दिया और आप इसके चैंपियन बन के रहना चाहते हैं, बल्कि आपका फर्ज मनसबी या हम सब का फर्ज मनसबी ये है कि हम इसको उस समाज में जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, अब ये कायम कैसे होगा? असल सवाल ये है कि ये काम होगा कैसे। मतलब ये तो हम समझ गए कि इनकलाब लाना है, इनकलाब अव्वलीन चीज़ है, इनकलाब होना चाहिए, हुकूमत कायम होनी चाहिए, निज़ाम हुक्मरानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर हर चीज़ जो है वो सानवी है। तो लेकिन ये होगा कैसे, ये कांटे का सवाल है। और इस सवाल के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जिस इमारत को गिराना है वो इमारत है क्या, वो किन बुनियादों पर खड़ी हुई है, उसका मरकज और मंबा क्या है, उस मरकज और मंबा से इख्तिदार छीनोगे कैसे उसके। भाई यहां तो इतना कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे लोग ये समझाने लगते हैं कि भाई आप कुछ ले लो दो करके 2-4 सीटें पकड़ लें, और उनकी नजर में होता है कि ये कामयाबी है। हम फौरन सीटों की सियासत की तरफ चले जाते हैं। बुनियादी मसला, मतलब मैं किसी चीज की नफी नहीं कर रहा, आप ये मत समझिएगा कि मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी लड़ाई जमहूर की, अवाम के हक़ हुक्मरानी की, अवाम के हक़ खिलाफत की और हुक्मरानों और यजीदों और फिरौनों की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपको दुश्मन की तमाम तर तफसीलात को जानना और समझना होगा और दुश्मन को दुश्मन समझना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि दुश्मन के साथ दोस्ती कर लो और हम सब मिलजुल कर इस्लाम के ऊपर काम। भाई कोई अकल में भी कोई चीज़ आती है कि आप मतलब जिससे इख्तियार आप फिरौन से ही दोस्ती करके आप दुनिया में इस्लामी निज़ाम कायम कर लेंगे? ये वो बुनियादी फहम का नुक्स है जिसकी मैं आपसे एक सवाल करता हूं। चलें, अकामत दीन हमारी, मैंने अभी आपके सामने मिसाल दी रूस की। भाई जब आप नजरी गुफ्तगू, आप अमली इनकलाब पर जब बात करेंगे तो आपके ज़माने के जो नज़ीरे हैं आप उस पर बात करेंगे। चलें छोड़ दें, वो तो एक गैरों का इनकलाब था, आप अपनों के इनकलाब की बात कर लें। 2 इनकलाब तो मौजूद है ना, एक ईरान का इनकलाब जिसे आप बहुत सारे लोग इस्लामी कहने पर रिजर्व हो जाते हैं, आप ना कहें इनकलाब तो है वो। दूसरा मिस्र का इनकलाब जो हमारी आंखों के सामने बहार अरब के नतीजे में पैदा हुआ था। मेरा सवाल यह है कि एक इस्लामी तहरीक के रुकन, यहाँ पे अगर हम हलफ रुकनियत पे बात कर रहे हैं तो कारकुनान भी होंगे, लेकिन चलें इसमें सब शामिल हैं कि क्यों मिस्र का इनकलाब जो है वो मुंह के बल गिर गया।
اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرمائیں، ان کو وہی مقام عطا فرمائیں کہ جو اس کام کے کرنے والوں کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن دنیا کے معیاروں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو کیوں اسلام جو انقلاب ایران میں برپا ہوا وہ پچھلے 40 سالوں سے وہ سروائیو کر گیا، اور وہ انقلاب آج ایک نظام میں ڈھل چکا ہے۔ جو بھی ان کے اصول و نظریات تھے انہوں نے ان اصولوں کے اوپر اس انقلاب کو، کیونکہ ہر انقلاب 15 سے 20 سال یا کا عرصہ لیتا ہے جس میں ایک انقلاب ایک نظام کی شکل اختیار کرتا ہے، تو وہ انقلاب جو وہ لے کر آئے اس نے ایک نظام کی شکل اختیار کر لی۔ اور سید مودودی فرماتے تھے کہ انقلاب موڑ دینے کا نام نہیں ہے، انقلاب مڑنے کا نام نہیں ہے، انقلاب موڑ دینے کا نام ہے۔ انقلاب جو ہے وہ مڑتا نہیں ہے بلکہ موڑ دیتا ہے چیزوں کو۔ تو ہمارا انقلاب کیوں مڑ گیا؟ وہ تو اخوان کے ہاتھوں برپا ہوا تھا، اسلامی تحریک کی قیادت میں تھا، لیکن وہ انقلاب سروائیو ہی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیا ہم ایسے ہی انقلاب کو لانا چاہتے ہیں؟ کیا یہی ہماری اقامت دین ہے؟ کیا یہی ہماری وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، یہاں تک گہری ہیں کہ آپ کے کمٹمنٹس کے بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کمٹمنٹس کی تفہیم کتنی ہے، اور ان بنیادی چیزوں پہ جو ایک تفہیم مغرب میں پائی جاتی ہے اس کی سطح اور اس کا معیار کیا ہے کہ آج وہ غزہ کے مسئلے پہ اسرائیل کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور بہت آگے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنا آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس کی دھول کو بھی ابھی نہیں پہنچ سکتے ہم اور آپ، وہ اتنی آگے جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں جا کر باہم جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے یہ کمٹمنٹس بڑے کمزور ہیں۔ اور ہمیں اس اقامت دین کے لیے کیوں کمزور ہیں؟ چونکہ ہم اب فزیکل ٹرمز میں یا پولیٹیکل ہسٹری کے ٹرمز میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ جب یہ ملک بنا تو یہ ملک بنا اسی جماعت اسلامی کے نظریے پہ تھا، اس لیے کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو نظریے کے محاذ پہ مسئلہ قومیت کی شکل میں یا الجہاد فی الاسلام کی شکل میں جو لٹریچر تھا اسی نے اس کو دلیل فراہم کی۔ آپ کی دلیل اتنی مضبوط ہے کہ وہ کسی اور کی قیادت میں تحریک بن گئی تھی، قیادت آپ کے پاس نہیں تھی، تحریک کی قیادت کوئی اور کر رہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی کا اور سید مودودی کا الائنمنٹ یہ تھا کہ پہلے قیم جماعت جناب پروفیسر قمر الدین صاحب نے سید مودودی کے نمائندے کے طور پر جا کے قائد اعظم سے ملاقات کی تھی، اور ان دونوں میں یہ ہم آہنگی تھی کہ پاکستان کے مقاصد میں اور جماعت اسلامی کے مقاصد میں 100% یکسانیت ہے۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد اسلام کے نظام حیات کے اوپر جو تقریر قائد اعظم نے ریڈیو پاکستان جو اس وقت کا واحد ذریعہ ابلاغ تھا کروائی، وہ سید مودودی سے کروائیں، اور سید مودودی نے اس وقت جو گفتگو کی وہ یہی تھی کہ اسلام کا نظام حیات کیا ہے، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا روحانی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام۔ 14 تقاریر ہوئی سید مودودی کی، ان میں سے کچھ تقاریر ایک کتابچے کی شکل میں بھی آج اس وقت ریکارڈ پر موجود ہیں۔ لیکن جو اقامت دین ہے وہ آج یہاں پہ جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک خاص ٹولے کا، ایک خاص یزیدوں کے طبقے کا ایک ہائی جیک ہے، ایک آکوپیشن ہے، ایک قبضہ ہے جس نے قائد اعظم کی یہ ملک وہ دنیا کا بدنصیب ملک ہے کہ جس کے سربراہ مملکت کی گاڑی تو چھوڑیں، گاڑی خراب ہو جائے تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، ایمبولنس ہی خراب ہو گئی تھی اور وہ ہاسپٹل ہی نہیں پہنچ سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا دیکھا ہے؟ یہ وہاں، اور قائد اعظم نے تقریر کی تھی کہ فوجی جرنیلوں کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے بنیادی فیصلے کریں، پالیسی سازی اس ملک کی سویلین قیادت کا حق ہے، اور جرنیلوں کا حق یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے، اور انہیں اس چیز کے لیے سروسز میں رکھا گیا ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن ایوب خان وہ مرد جری تھا کہ جس سجیلے جوان نے اس ملک کے اقتدار اعلیٰ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو اس نے جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ دیا، اس لیے کہ اس نے اپنی الوہیت قائم کی، مارشل لائی الوہیت قائم کی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہاں پر وہ فل کیپچر ہو گیا تھا۔ پہلے مرحلے پہ جاگیرداروں اور
सिविल ब्यूरोक्रेसी ने ये काम किया और अयूब खान ने फिर इसके ऊपर कब्जा करके इस ऑक्यूपेशन को जो है मुकम्मल कर लिया और इस्लाम से और पाकिस्तान से और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से और तहरीक पाकिस्तान से उसका इख्तिदार आला छीन लिया गया। नजरिया है पाकिस्तान की इज्जत अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर पड़ती है तो वो इस मुल्क की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जिसकी इज्जत सबसे ज्यादा उसके ऊपर पड़ती है और उसने इस पाकिस्तान के इख्तिदार आला पर कब्जा किया हुआ है। चुनाचे इस कब्जे ने फिर याह्या खान, फिर जिन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान चलाई थी, जिन लोगों ने ये ख्वाब देखा था, जिन लोगों ने इसको एक अमली ताबीर दी थी, वो मशरक़ी पाकिस्तान तो हमसे अलग हो गया। यानी 56% मुल्क था, वो कोई बच्चे नहीं थे, वो 56% थे, वो अक्सरियत में थे, उनका हक़ हुक्मरानी था, उन्हें अक्सरियत मिली थी। लेकिन इस मुल्क के जागीरदारों के नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और इस मुल्क की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की क़यादत याह्या खान की शक्ल में इन्होंने अवाम की राय को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुल्क तोड़ना इन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन इन्होंने जमहूरी उसूलों को कबूल नहीं किया। चुनांचे हम एक ऐसे समाज में जिंदा रह रहे हैं इस वक्त कि हमारी हर चीज जो है वो ऑक्यूपेशन में है। हमें जमहूरी आज़ादी हासिल नहीं है, हमारे बुनियादी सवालात इस मुल्क में है। जब ये बुनियादी चीजें मौजूद रहेंगी तो इनकी मौजूदगी में कभी भी अकामत दीन नहीं हो सकती। जब तक कि इसीलिए सैयद मौदूदी ने जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो फैज अहमद फैज के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी का पहला सियासी इत्तेहाद हुआ था इस मुल्क में, जो इस मुल्क के इस ऑक्यूपेशन और इस तसल्लुत के खिलाफ हुआ था कि हमने इस मुल्क को एक नए निजाम के लिए बनाया था जहां सारे इंसान बराबर होंगे। कोई जागीरदार ऐसा समाजी दबाव पैदा नहीं करेगा कि वो जमहूरियत के ऊपर कब्जा हो जाए, कोई ऐसा डिक्टेटर वो समाजी और सियासी दबाव पैदा नहीं करेगा कि अवाम की राय और अवाम के निजाम पर शबखून हो जाए और अवाम उसके मातहत जिंदगी गुजारने को कबूल कर लें। इसीलिए ये सवाल पैदा होता है कि हम अगर अपने आप को अंग्रेजों का गुलाम कहते थे तो हम अपने आप को अंग्रेजों का गुलाम क्यों समझते थे? उन्होंने क्या किया था हमारे साथ? उन्होंने तो हमारे साथ इतनी भलाई की कि पंजाब का नहरी निजाम बना दिया, उन्होंने रेलवे का ट्रैक बिछा दिया, जितनी जामियात यहां पर हैं ये सब अंग्रेजों की बनाई हुई हैं। हमने क्या किया है? हमने तो सिर्फ इन्हें तबाह करने का काम किया है। लिहाजा हम उसके बावजूद कहते थे कि हम गुलाम हैं। गुलाम इसलिए कहते थे कि हमें अपनी गुलामी का शऊर था और वह शऊर यह था कि अंग्रेजों ने हमारा हक हुक्मरानी हमसे छीना है, अंग्रेजों ने हमारा इख्तिदार आला हमसे छीना है। बावजूद इसके कि अब आज हम एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमें यह अच्छी जिंदगी कबूल नहीं है। आजादी इंसान का बुनियादी हक है। अगर पिंजरे के अंदर सोने के पिंजरे में सोने के चमचे से सोने का निवाला खिलाया जाए तो वो परिंदा आजाद परिंदा नहीं है और उसको बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है। लिहाजा हमें कोई ऐसी जिंदगी के लिए नहीं, एक आजाद मुआशरा, एक जमहूरी मुआशरा, एक मुसावात पर मबनी इंसाफ का मुआशरा और एक ऐसा मुआशरा जहां कोई इंसान दूसरे इंसान को डिक्टेट ना करे। मैं और आप आज इस समाज के अंदर मौजूद हैं और इसने इतनी भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है कि इस मुल्क का वजीर दिफा गुलामी में बदल जाता है। कौमों का ज़मीर, ये दूसरों की बात नहीं है, ये हमारी बात है, मेरी और आपकी बात है कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। वो फरमाते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है। हाइब्रिड निजाम का मतलब है सामने कठपुतलियां हैं और पीछे असल ताकतें हैं। तो कठपुतली खुद अपने आप को कह रही है कि भाई मैं हाइब्रिड, मैं तो कठपुतली हूं। तो अगर हमारा चीफ अमरीकी सदर से मुलाकात कर रहा है और ना सदर को पता है, ना वजीर आजम को पता है, ना वजीर खारजा को पता है, दुनिया में कोई मुल्क आपने देखा है ऐसा मुल्क किसी मुल्क दुनिया में हो रहा हो? हमारी ये वो सरजमीन है कि जिसको ये एजाज हासिल है कि इसका एक जो है वो सर्विसेज का ऑफिसर जो है वो मुल्क के इतने बड़े ओहदों को, सदर और वजीर आजम, वजारत खारजा, वजारत दफा को बाईपास करके अमरीकी सदर के साथ मुज़ाकरात करे और कौम को पता ही नहीं है। ये कोई गुलामी की कोई बदतरीन से बदतरीन शक्ल भी ऐसी नहीं होती कि हमें पता ही नहीं है कि क्या एजेंडा है, क्या आज तक ये बात कोई वसूख से नहीं कह सकता कि मैं बता सकता हूं क्या बात हुई है। तो हम अकामत दीन क्या भाई, वाज तो वाइज का रहेगा तादेर जारी। ये तो मैखाना है, अभी पी के चले आते हैं। ये वाज व नसीहत, ये इबरत व बसीरत, ये दर्स व तदरीस, ये एक लड़ाई है, ये एक निज़ामाती लड़ाई है, ये एक सियासी लड़ाई है, ये एक समाजी लड़ाई है। और ये लड़ाई की के उसूलों और कवानीन के मुताबिक होगी। लेकिन जो अब मैं आखिरी बात आपसे कहता हूं कि जमात इस्लामी ये चाहती है, ये लड़ाई
ہر انقلاب وہاں دم توڑ دیتا ہے اگر اس انقلاب کے پاس تنظیم کی طاقت نہ ہو. ہر انقلاب جو فاتح بنتا ہے وہ تنظیم کی طاقت سے فتح حاصل کرتا ہے، لیکن اگر تنظیم کی طاقت نہ ہو تو انقلاب ہار جاتا ہے. اس ملک میں انقلاب اس وقت ہار رہا ہے، لیکن اس ملک میں وہ فکری انقلاب آ چکا ہے کہ چونکہ 3 صوبے جو تھے وہ تو سمجھ گئے تھے کہ خرابی کی جڑ کیا ہے اور تباہی کی بنیادی وجہ کیا ہے. آج پنجاب بھی اس بات کو زیادہ پوری طرح سے سمجھ چکا ہے، پورے شعور کے ساتھ سمجھ چکا ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ سمجھ چکا ہے، کیونکہ ساری کشمکش جو ہے اس وقت وہ پنجاب کے اندر سمٹتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا یہ جو اقامت دین ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ کوئی ایک نظری کام ہے، علمی کام ہے، اور ہم نے اگر علمی شکلوں میں کر لیا تو ہم اپنے آپ کو چیمپئن سمجھیں اور ذمہ داری ساری عوام پہ ڈال دیں کہ عوام جو ہے اصل میں وہ ہمیں منتخب نہیں کر رہا ہے. بھائی عوام جو فیصلے کر رہے ہیں وہ کن پولیٹیکل اور سوشل پریشرز کے اندر کر رہے ہیں، کن نفسیاتی دباؤ کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی موجودگی میں کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ فیصلے کر لیں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور لیکن عوام، آج کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام یہ بات سمجھ گئے ہیں، اور یہ وہ ذہنی اور فکری انقلاب ہے جو پاکستان میں برپا ہو چکا ہے. یہ ذہنی اور فکری انقلاب کل پولیٹیکل اور فزیکل انقلاب میں ٹرانسلیٹ ہوگا. وہ اس کا فیصلہ وقت کرے گا کہ وہ کن شکلوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، لیکن آج وہ جہاں کھڑا ہے بغیر تنظیم کے انقلاب مسلسل ہار رہا ہے. اس حد تک ہار چکا ہے کہ وہ اب سکڑتا چلا جا رہا ہے، وہ شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی پولیٹیکل اور سیاسی شکلیں جو ہیں اسٹریٹ پاور اس کی سکڑتی چلی جا رہی ہے. اور اسٹریٹ پاور اتنی سکڑ چکی ہے کہ میں اور آپ آج اپنی پارلیمنٹ کے سامنے غزہ کے مسئلے پہ ہم احتجاج نہیں کر سکتے، اور ہمارے ملک کے جو بنیادی فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہیں اور ہم ان سے بے خبر ہیں. تو یہاں پہ انقلاب کھڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے جماعت اسلامی کا اس وقت فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ممبر سازی ہے، یہ جو کمیٹیوں کا قیام ہے، یہ کوئی ایسی فرسودہ سی چیز ہے. بھائی یہ ہوگی کسی کے ذہن میں فرسودہ سی جب تک گراس روٹ لیول پر عوام کو منظم کر کے ان کو ایک تنظیم کی شکل گراس روٹ لیول پر نہیں دی جائے گی، انقلاب ہار جائے گا. اس لیے جماعت اسلامی نے اس موقع پہ جو فیصلہ کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی جماعت اسلامی اسی طرح میں ہو سکتا ہے کیا کرتی، لیکن یہ جو ممبر سازی ہے یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ڈیٹا محفوظ ہے، یہ ڈیجیٹل صورت میں محفوظ رکھا گیا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہمارے اوپر پریشر آیا کہ یہ آپ نے کیا ڈیجیٹل ممبر سازی شروع کر دی ہے، آپ ہمیں کاغذ قلم والی ممبر سازی دیں، ہم آرام سے ممبر بنا لیں گے. ہم نے نہیں دیا، ہم نے اس دباؤ کو برداشت کیا، چونکہ جیسے ہی ہم کاغذ قلم پہ جائیں گے وہ ڈیٹا تحلیل ہو جائے گا. ہمارے تو اتنے 10 کام ہوتے ہیں، ہم تو اپنے 10 دعوتی کاموں کے اندر انگیج ہوتے ہیں، تو یہ تو ڈیٹا ایک دم سے ختم ہو جائے گا. اس ڈیٹا کو محفوظ رکھنا اور ان سے اثر نو رابطہ کرنا. اگر ہم نے 100 ممبر بنائے ہیں، اگر ان میں سے 10 لوگوں کو بھی ہم دوبارہ سے رابطہ کر کے اس تنظیمی فولڈ میں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہماری سکسیس ہوگی. اگر کوئی 20 لے آتا ہے، کوئی 25 لے آتا ہے، کوئی 5 لے آتا ہے، تو یہ ہمارا ایکسپینشن ہوگا اور گراس روٹ لیول پہ ایکسپینشن ہوگا. ایک ایکسپینشن درمیان میں ہوتا ہے لیکن گراس روٹ لیول پر، اور پنجاب میں اور کے پی میں خاص طور پہ کراچی میں جو ضلع ایئرپورٹ ہے انہوں نے 100% بلاک کوڈ کی بنیاد کے اوپر اپنا نظم قائم کیا ہے. ہم سوچ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پر، تو یہ کام کرنا پڑے گا. اور دوسری اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ ساری جو حکمت عملی کی سیاست ہوتی ہے یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے ایشوز کی سیاست سے. یہ ایشوز ہوتے ہیں جو انقلابی پارٹی کو اور عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، ہم آہنگ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مربوط کر کے ان کو ایک باشعور عوامی طاقت میں تبدیل کرتے ہیں. وہ ایشوز کا مطلب صرف پانی کا یا پلاٹوں کا یا بجلی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایشوز کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو عوام کی ایک بڑی اجتماعیت کو نظریاتی جماعت کے ساتھ کنیکٹ کر دے اور ان کے ساتھ موبیلائز کر دے. ہر وہ چیز جو یہ کام کرے وہی ایشو ہے. تو اس معاشرے میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ آج پولیٹیکل ایشو ہے، اور وہ یہ ایشو ہے خاص طور پہ جو اے لیولز اور بی لیولز او لیولز کی شکل میں ایک بہت بڑی باشعور نوجوان نسل تیار ہوئی ہے. وہ تو کسی بھی صورت میں اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. لہذا وہ جو نسل تیار ہوئی ہے اس نسل، وہ یہ مطلب اگر کوئی ایک دفعہ لال رنگ دیکھ لے نا
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو، کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں لال رنگ یہ نہیں ہے، اس ہرے رنگ کو تم لال سمجھو۔ تو اس نے آج کی اس نسل نے وہ لال رنگ دیکھ لیا ہے، وہ مسئلہ سمجھ لیا، اب اسے کوئی ریورس نہیں کر سکتا، چیز اس کے آگے بڑھے گی، اس کے پیچھے نہیں جائے گی۔ تو میں اور آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں وہ ایشوز کی بنیاد پہ جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ ہائی جیک ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے ہائی جیک کیا ہے وہ بہت ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ہم سے اگر یہ چھین سکتا ہے تو چھین کے دکھا دے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن اس وقت انہیں جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل سکتی ہیں، لہذا سارے بدترین اقدامات کیے جا رہے ہیں، سارے جمہوری حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور سارے سامراجی جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ چیزوں کو الائن کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انقلاب اپنا راستہ خود بنائے گا، آگے بڑھے گا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی کارکن کی حیثیت سے گراس روٹ پر عوام کو منظم کریں اور اس انقلابی عمل پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو اس سے الائن رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔